السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور میں یہاں پہ ایز اے پیشنٹ مینجمنٹ ایگزیکٹو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہوں. تو آج میں آپ کو 10 ڈفرینٹ ٹاسکس ریلیٹنگ ٹو پیشنٹ وہ آپ کو میں اس کے بارے میں کچھ ہم بات چیت کریں گے. سب سے پہلا ٹاسک ہے اسٹاپ ڈرنکنگ اینڈ ڈرگس. تو یہ مطلب پیشنٹ کو سب سے پہلے ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ اب باقی کی زندگی جو ہے، کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز ہے تو اس میں یہ چیز مطلب لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ سوچ لے کہ باقی کی زندگی اسے بغیر ڈرگز اور ڈرنکنگ کے گزارنی ہوگی. بے شک جیسی مرضی سچویشن آتی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اینگر ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جس سے اس کے اسٹریس جو ہے ان مینیجیبل ہو رہا ہے، اسے یہ طے کر لینا ہے کہ اب مجھے باقی کی زندگی جو ہے وہ ریکوری اور سوبرائٹی میں جو ہے وہ گزارنی پڑے گی. خواہ جیسی مرضی مشکل صورتحال ہو، میں نے ڈرگز کے بغیر ہی ہر حال میں زندگی گزارنی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے لرن اباؤٹ یور ڈیزیز. پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیزیز کے بارے میں جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سمجھے کہ اس کی جس طرح ڈیزیز کی 4 کریکٹرسٹکس ہیں. پرائمری ہے، پروگریسو ہے یہ ڈیزیز، کرونک ہے، اور اگر علاج نہ ہونے کی صورت میں پوٹینشیل فیٹل یعنی ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ مریض کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس ڈیزیز میں یہ کریکٹرسٹکس تھرو آؤٹ دا ریسٹ آف ہز نیچرل لائف یہ پرابلمز رہیں گی. وہ جتنا اپنی ڈیزیز کے متعلق سیکھے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہے. وہ باقی کی زندگی جو ہے وہ فائٹ کر سکتا ہے کہ میں نے اس ڈیزیز کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ یہ 100% کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے. صرف یہ ڈیزیز جو ہے وہ مینیج کی جا سکتی ہے اور مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ریکوری اور سوبرائٹی پاسبل ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے یوز دس انفارمیشن ٹو سیلف ڈائگنوسس. اب یہ جتنی بھی انفارمیشن اکٹھی کی گئی ہے یہ پیشنٹ کے اپنے سیلف ڈائگنوسس میں جو ہے وہ کام آ سکتی ہے. مطلب وہ اپنی سیلف مینجمنٹ اور سیلف اسیسمنٹ وغیرہ ان پروسیجر سے گزر کے جو ہے وہ اس میں ڈیزیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور وہ پلاننگ بھی اس کے اکارڈنگلی وہ کر سکتا ہے. فورتھ پوائنٹ ہے ریڈیوس یور فریم آف ریفرنس ٹو اے سنگل ڈے. جس طرح یہ پیشنٹ کی لائف میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کو جو ہے ہمیشہ فوکس کرے اور ہر ایک دن پلاننگ کر کے گزارے. فرض کریں اگر وہ 2 مہینے یا 2 سال پلاننگ کرے گا، بیچ میں کسی ایک دن بھی خدا نخواستہ فیلئر کی صورت میں اس کا کانفیڈنس لیول بہت لو ہو جائے گا اور اس کے اپنے متعلق یہ یقین ہو جائے گا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، میں ڈرگز کے بغیر جو ہے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ ڈیلی پرائیویٹ وکٹری کا کانسیپٹ اس کے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے جو بھی دن گزارنا ہے اس کی بس وہ اکارڈنگلی پلان کرے اور دن کے آخر میں یہ سوچے کہ میں نے آج کا دن بغیر نشے کے جو ہے وہ گزار لیا. تو اس طریقے سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کر سکتا ہے. 5th پوائنٹ ہے ری ارینج یور ایکٹیویٹیز ٹو سپورٹ یور ریکوری. جس طرح اکثر پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے گھر جا کے جو ہے ہلکی پھلکی ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں، اپنی ریکوری کو بہتر بنانے کے لیے فلاں کام کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ ریکوری میں رہ سکتے ہیں. بہت زیادہ فزیکل ایکسرسائز بھی ریلیپس کی جو ریزن بن سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز پلان کریں جس سے اسٹریس لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. 6th پوائنٹ یہ ہے میک ایبسٹیننس انکنڈیشنل. ریکوری جو ہے وہ کسی چیز سے مشروط نہیں ہونی چاہیے. بغیر شرائط کے جو ہے وہ ریکوری وہ حقیقی ریکوری ہوتی ہے. اگر کسی شرط سے یا کسی شرائط سے کوئی ریکوری مشروط کر دی جاتی ہے تو وہ ریکوری زیادہ دیر رہتی نہیں ہے، وہ پھر آخر کا رزلٹ جو ہے پھر ریلیپس پہ ختم ہو جاتا ہے. 7th پوائنٹ ہے انفارم سگنیفیکنٹ ادرس آف یور ریکوری پلان. آپ سگنیفیکنٹ ادرس بیسیکلی وہ ممبرز ہیں جو فیملی ممبر جن کی ٹریننگ کنڈکٹ کرائی جاتی ہے، جن کو اس ڈیزیز کے بارے میں انفارمیشن ہے، آگاہی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کیا ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. پیشنٹ کسی بھی صورت میں اگر فرض کریں کریونگ ہو رہی ہے، اسٹریس لیول کنٹرول نہیں ہو رہا، یا انزائٹی ہے، یا بہت ٹائٹنس ہو رہی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ فوراً اپنے فیملی ممبر سے ڈسکس کریں. فرض کریں اگر کوئی بہتر وہ سولوشن پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہ اس کے لیے بہت نیسیسری ہے کہ وہ کلینک رابطہ کر لیں، یہاں کاؤنسلنگ وغیرہ سے سروسز لیں، پروفیشنلز کی ہیلپ لیں. اس طرح وہ اپنی ڈیزیز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا ہے.
8th पॉइंट है एग्जामिन फैक्टर्स दैट माइट कंट्रीब्यूट टू रिलैप्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ रिकवरी। अक्सर पेशेंट्स को ये समझाया जाता है कि यहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपनी जिंदगी में से वो सारी क्रिटिकल सिचुएशंस रिमूव कर दें, रिजॉल्व कर दें, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं हो सकता और रिलैप्स हो सकता है। तो वो सारे के सारे स्टेप्स को खत्म करना बहुत जरूरी है अगर सोब्राइटी और रिकवरी को मेंटेन करना है। 9th पॉइंट है डेवलप अ प्लान टू प्रिवेंट रिलैप्स। और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग की जाए कि एक रिलैप्स को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, हम रिलैप्स होने से किस तरह बच सकते हैं। अगर प्लानिंग नहीं की होगी तो एंड टाइम पे ये समझ नहीं आएगी कि रिलैप्स से बचना कैसे है, और वो फिर टेंशन की सूरत में या एंगर की सूरत में या स्ट्रेस की सूरत में हर हाल में पेशेंट जो है वो डेफिनेटली ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ मूव करेगा। तो वो स्ट्रेस और सारी प्लानिंग जो है वो सारा कुछ यूजलेस हो जाएगा बिल्कुल एट द लास्ट स्टेज। और 10th पॉइंट है पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। अच्छा, बहुत से लोग पेशेंट्स जो है ना वो इस बारे में प्लानिंग तो करते रहते हैं, लेकिन एट द रियल टाइम जब उनका रियल टेस्ट शुरू होता है, एट द एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन पोजीशंस में कि वो उसको प्रैक्टिकली जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना भी जरूरी है कि फर्ज करें कोई भी क्रिटिकल या कंट्रोवर्शियल सिचुएशन सामने आती है और क्रूशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट अपने डिप्रेशन या एंजाइटी या एंगर को मैनेज नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो है ना वो होना अशद जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। हमारी वेबसाइट है www.nishancenter.com और टेलीफोन नंबर है 030022555606। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।